دیکھ کر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی، الحمد شریف جمع بسم اللہ 3 بار پڑھنا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ شعبان المعظم کا چاند دیکھ کر 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کی جائے تو ذات واجب اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ 3 بار سورہ یاسین اور 3 بار سورہ ملک آج کی رات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو چاہو مانگو، چاہے وہ سونے کا پہاڑ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ مراد اس سے یہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سونے کا پہاڑ ہی کیوں نہ ہو، جو بھی انسان، جو بھی حضور کا امتی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بغیر کسی رد و بدل کے قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ 2 مسئلے میرے علم میں تھے تو میں نے آپ تک وہ بات پہنچا دی ہے۔ اب ہم اس سے آگے میں آج سوچ رہا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں کس عنوان پر حاضری پیش کروں، کیونکہ 3 دن پہلے 27ویں شب گزری، جو ہمارے نزدیک بڑی اعلیٰ، معزز، مقدس، محترم رات ہے، جسے ہم شب معراج کہتے ہیں۔ اور شب معراج کے بعد جو دن آیا، یعنی 28 رجب، یہ وہ دکھ اور غم کا دن ہے۔ اگرچہ ان دونوں کے درمیان کم و بیش 50 سال کا یا 60 سال کا، 50 سال کا وقفہ ہے، لیکن 28 رجب اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے انتہائی دکھ کا اور انتہائی غم کا دن گزرا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوگے کہ وہ ایسا کون سا دکھ اور غم تھا جو اہل ایمان کو 28 رجب کو بھگتنا پڑا۔ وہ تھا کہ جب نواسہ رسول سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو مدینہ شریف کو الوداع کہنا پڑا۔ یہ سادات کے لیے، خاندان رسالت کے لیے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے شہزادوں کے لیے تو دکھ، غم اور رنج کا دن تھا ہی، باقی بھی اہل مدینہ کے لیے انتہائی دکھ کا وقت تھا۔ اور وہ یاد کر رہے تھے کہ کس طرح آج سے 50 سال پہلے ہم نے ان کے نانا جان کا، رسول پاک کا اسی مدینے میں استقبال کیا تھا، اور آج ان کے شہزادے نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کس طرح غم اور الم کی کیفیت میں اس مدینہ پاک کو خیر بات کہہ رہے ہیں، اور مدینہ پاک کو چھوڑا مکہ شریف، اور مکہ شریف سے چل کر کربلا میں امام پاک کو شہید کر دیا گیا۔ تو جو امام حسین علیہ السلام کا سفر شہادت ہے، وہ 28 رجب کو اس وقت شروع ہوا جب یزید نے خط لکھا مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو، اس کا نام تھا ولید بن عقبہ، اور اسے خط لکھ کر کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کرو اور میری بیعت طلب کرو، اسے کہو میری بیعت کرے، تیرے ہاتھ پر میری بیعت کرے، اگر بیعت کر لے تو چھوڑ دو، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور اگر تیری بیعت یعنی میری بیعت تیرے ہاتھ پر نہ کرے اور میری بیعت سے انکار کرے تو اسے زندہ واپس جانے کی اجازت نہیں ہے، یا بیعت لے کر بھیجو یا اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ استغفر اللہ۔ حضرت امام حسین علی مقام روانہ ہوئے، ولید تک پہنچے، ولید سے گفتگو ہوئی،
اور پھر واپس اپنے خاندان کو لے کر اگلے دن مدینہ پاک کو خیر بات کہہ دیا، مدینہ پاک کو چھوڑ دیا۔ روک بھی رہے تھے لوگ، بڑے بڑے جید صحابی روک رہے تھے کہ آپ نہ جائیے، آپ مدینہ پاک میں رہیے، لیکن حضرت امام حسین علی مقام نے فرمایا میرے نانا جان نے کہا تھا کہ مدینہ پاک کی حرمت کو پامال کیا جائے گا اور ایک بے گناہ شخص یہاں پر قتل کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا، اس کا خون بہایا جائے گا، اور اس خون بہانے کی وجہ سے میرا مدینہ آلودہ کیا جائے گا ایک بے گناہ کے خون سے۔ وہ حدیث کے لفظ ہے مینڈھا ذبح کیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو، دوستوں کو، رسول پاک کے جید صحابہ کرام سے کہا کہ میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے نانا جان کا شہر مدینہ آلودہ کیا جائے اور میرے خون سے یہاں پر مسلمانوں کے خون بہانے کا آغاز کیا جائے، اس لیے میں اس مدینہ پاک کی حرمت کو بحال رکھنے کے لیے، یہ لفظ اپنے ذہن میں رکھیے کہ امام پاک مدینہ چھوڑ رہے تھے، کیوں؟ تاکہ میں مدینہ پاک کی حرمت کو بحال رکھوں، میری وجہ سے میرے نانا جان کے شہر مدینہ کی حرمت پامال نہ ہو۔ مدینہ پاک کو چھوڑ دیا، روانہ ہو گئے، اور وہ جو روک رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر تو مکہ پاک میں، وہ تو مکہ شریف میں تھے، اور دوسرے صحابہ کرام جو روک رہے تھے انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہوئے اپنے خاندان کو لے کر، مخدرات عصمت کو لے کر، معصوم شہزادیوں کو لے کر، بچوں کو لے کر نواسہ رسول یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ روکنے والوں تمہاری محبت کا شکریہ، لیکن میں مجبور ہوں، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا خدمت قرآن کی خاطر، نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی شان جاتی ہے، لوگو تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ اور یہ جو تصور پیش کیا جاتا ہے کہ جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا اور جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، یہ درست نہیں ہے۔ دھوکے سے کوفے بلانا اس کی حیثیت اور ہے، وہ دھوکے سے کوفے بلا کر شہید نہیں کیے گئے، بلکہ جس دن امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اسی دن اللہ نے رسول پاک کو اور رسول پاک نے گھر والوں کو بتلا دیا تھا میرا یہ شہزادہ کربلا میں شہید کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آئیے امام پاک کی اس ذات پر آنے سے پہلے میں آپ کو معراج شریف سے گزارتے ہوئے کہ وہ خوشی کا لمحہ ہم اسے ترک نہیں کر سکتے، اور خوشی کے وہ لمحات ہم انہیں خیر بات نہیں کہہ سکتے جو خوشی اللہ نے اپنے محبوب کو شب معراج عطا فرمائی۔ تو ہمارا غم ہو تو بھی رسول پاک کی نسبت سے ہے، ہماری خوشی ہو تو بھی رسول پاک کی نسبت سے۔ ایک جملے کے ساتھ بات آگے بڑھانے لگا ہوں تاکہ آپ سب کی زبانیں کھل جائیں اپنے محبوب کے ذکر کے لیے، سبحان اللہ کہنے کے لیے۔ ہم اس محبوب کے معراج شریف کی خوشی کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں جب وہ محبوب لا مقام میں جا کر ہم گناہگاروں کو نہیں بھولا، ہم اسے کیسے بھول سکتے ہیں؟ سارے بولی زندہ باد، اور جیتے رہیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے التجا کی تھی رب ارنی،
اے میرے پالنے والے میرے پروردگار مجھے اپنا آپ دکھا، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاہد آپ بھی بولیے نا، میرے رب میں تجھے دیکھنا، رب ارنی میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ سوچئے، اندازہ کیجئے، کیا یہ مطالبہ کو غیر شرعی تھا؟ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کو غلط یا برا تو نہیں ہے، یہ تو بڑی اچھی خواہش، لیکن جب کہا میں تیرا دیدار چاہتا ہوں، تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، جب کلام کیا نا اللہ نے کوہ طور پر، تو انہیں لطف اتنا آیا، اس کلام کو سن کر مزہ اتنا آیا، سرور اتنا آیا اور سکون اتنا ملا کہ وہ پکار اٹھے، باری تعالیٰ مجھے اپنا دیدار بھی عطا کر دے۔ جب کہا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو آواز قدرت آئی، لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، جیتے رہی۔ اب وہ دوبارہ ذرا بچے کی وجہ سے ادھر ذہن ہو گیا، رب ارنی، اے میرے رب میں تیرا دیدار چاہتا ہوں، آواز آئی لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس لفظ پہ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، یہ تو نے پہ غور کیجئے، تو نہیں دیکھ سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ذات واجب کا یہ کہنا کہ تو نہیں دیکھ سکتا کا معنی یہ ہے وہ کوئی اور ہے جو دیکھ سکتا ہے۔ وہ کوئی اور ہے، تیری شان، تیرا مقام، تیری منزل کلام تک ہے، وہ کوئی اور ہے جو دیکھ بھی سکتا ہے اور کلام بھی کر سکتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بار دیگر التجا کی کہ میں تیرا دیدار چاہتا ہوں، میں تیرا کلیم ہوں، اور پہلے دن سے بڑی پاکیزہ غذا کے ساتھ پروان چڑھا ہوں، اور بڑی دقتوں کے ساتھ میں قوم کو یہاں تک لے کے آیا ہوں، اور پھر تیرے کہنے پر وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، تیرے کہنے پر تیری مقرر کردہ جگہوں پہ حاضر ہوا ہوں، اپنا دیدار عطا کر دے۔ آواز قدرت آئی، اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، میں اپنی تجلی اس پہاڑ پہ اتاروں گا، اگر میرے نور کی تجلی سے وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا، کھڑا رہا، اس پہاڑ نے اگر میری تجلی کو برداشت کر لیا، میرے نور کے نزول کو برداشت کر لیا، تو پھر آپ بھی کر لو گے، لیکن اگر وہ نہ کر سکا تو پھر آپ کیسے کر سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا میں تیار ہوں، میں اس پہاڑ کی طرف دیکھتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جیسے ہی تجلی قدرت الہیہ، وہ نور لم یزلی جب اس پہاڑ پہ اترا، وہ پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور حضرت موسیٰ مدہوش ہو کے زمین پہ جا گرے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ پہاڑ جس کی جانب وہ دیکھ رہے تھے، جلال الہیہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جل گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر جا گرے مدہوش ہو کر۔ بس یہی فرق ہے، اور اتنا ہی فرق ہے کہ عام طور پر جو معنی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب تجلی اس پہاڑ پہ اتری تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، مگر ہم ماننے والے ہیں داتا گنج بخش علی حجویری جیسے لوگ، ہمیں علم دینے والوں نے کہا کہ بے ہوش ہونا یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ بے ہوش ہونے کا معنی ہوتا ہے جسے نہ اپنا پتہ ہو نہ کسی دوسرے کی خبر، جسے کچھ اندازہ کچھ علم نہ ہو، اسے بے ہوش کہتے ہیں۔ اور آپ سوچ رہے ہوگے پھر مدہوش کسے کہتے ہیں؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں بے ہوش اسے کہتے ہیں جسے نہ اپنا پتہ ہو نہ غیر کی خبر ہو، اور مدہوش اسے کہتے ہیں جسے اپنا پتہ نہ ہو لیکن محبوب کی خبر ہو۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور اس بچے کو بھی جو محبت کے ساتھ نعرے لگا رہا ہے، ہیں آپ اپنی محبت کے ساتھ یہ اگلے چند جملے بھی سماعت کیجئے۔ جیسے ہی وہ تجلی اتری، پہاڑ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے یہاں رکتے نہیں ہیں، وہ پھر کبھی انشاءاللہ بتلائیں گے۔ مدہوش ہونا اور بے ہوش ہونا، قرآن مجید سے اس کی مثال بھی دی جا سکتی تھی، اب وقت نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے جو عرض کر دیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، جو نور لم یزلی، جو تجلی آئی بھی پہاڑ پہ تھی اور مدہوش ہو گئے۔ ہم یوں تو گزرے کسی کی راہ سے، لیکن ایک ایسا بھی مقام آیا جہاں گر پڑنا ہی کام آیا۔ اگر گر نہ پڑتے تو ابدیت سے نام کٹ جاتا۔ لازم تھا ان کے لیے، یہی لازم تھا ان کے لیے۔ اللہ، اب میں کیسے آپ کو یہاں پر روکوں اور کیسے اس سے آگے بات لے کر چلیں کہ وہ جو تقاضا کر رہے تھے، تیرا دیدار بھی چاہتا ہوں، تیرا کلام تو مل گیا، اب تیرا دیدار بھی چاہتا ہوں، انہیں فقط کلام پہ روک دیا گیا، اور ایک آمنہ کا لال تھا، ایک تاجدار کائنات ہے، ایک فخر موجودات ہے، ایک مالک کل ہے، ختم رسول ہے۔ تو کیا میرے آقا نے بھی معراج شریف کی رات 26 اور 27 کی درمیانی رات، کیا اللہ کے حبیب نے بھی کہا تھا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں نہیں، یہاں تو بالکل معاملہ الٹ نظر آتا ہے۔ یہاں تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ آمینہ کا لال جو پہلے پوری رات جاگ کے عبادت کیا کرتا تھا، آج جب جاگنے کی رات آئی تو آمینہ کا لال بھی چادر تان کے سو گیا۔ جزاک اللہ۔ بولیے، سارے بولو، حیدری۔ یا نبی، جیتے رہیے، سلامت رہیے، اور قسم بخدا ہم تو ساری زندگی سجدے میں پڑھ کر شکرانے نعمت کے طور پر زندگی پر سجدے میں سر رکھیں، اور زندگی کے آخری لمحے تک سر رکھیں شکرانے کے طور پر سجدے میں، تو اسی بات کا حق ادا نہیں ہوتا کہ بغیر کہے اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ وہ جب میرے آقا کی باری آئی، بلکہ قرآن پاک میں 1 2 3 کئی مقامات پر ہے، یا ایہا المزمل، یہ تو آپ سب کے علم میں، قم الا قلیلا، حضور ساری رات اس طرح جاگ کر عبادت کرتے کہ خود مالک کو یہ کہنا پڑا، اے چادر لینے والے حبیب، قم، ضرور کھڑے ہوا کرو، مگر اتنا نہیں، الا قلیلا، کم کر دیجئے۔ یا ایہا المزمل قم الا قلیلا قم اللیل الا قلیلا، رات کو ضرور کھڑا ہوا کریں، مگر اتنا نہیں کہ پوری رات ہی گزر جائے، کچھ آرام بھی کر لیا کرو۔ پھر کہا قم اللیل الا قلیلا نصفہ، چلو آدھی رات کر دو۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جو یہاں پر بڑے باریک نکتے ہیں وہ بیان کرنے کے لائق ہیں، ان کے لیے وقت نہیں ہے کیونکہ ہم نے بھی بہت آگے جانا ہے۔ اور کہیں کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہاں بھی بڑے خوبصورت نکتے ہیں، ان کا وقت نہیں ہے۔ ربک فکبر، رے بے کاف، ربک فکبر، اور فے کاف بے رے، ربک فکبر۔ یہ گھر جا کے آپ قرآن مجید کھول کے اوپر سے دیکھ کے ان کو اندازہ کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ ان لفظوں کی ترتیب اللہ نے کیسی رکھی ہے۔ ربک فکبر، رے بے کاف ربک، رے بے کاف ربک فکبر، کاف بے رے۔ وقت نہیں ہوتا کہ میں ان لطائف کی طرف واپس رات کو متوجہ کروں۔
اللہ اکبر. کہا کہ صرف اوپر سے دیکھ کے پڑھ کے گزر جانا اور ثواب لے لینا. قرآن پاک کا نزول صرف اس لیے نہیں تھا، اس کے اسرار و لطائف میں غور بھی کرو جو میں بھی عرض کر رہا ہوں. ربک فکبر. اچھا میں آخری آیت پڑھتے ہیں. فرمایا طٰہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہ، آمینہ کا لال کھڑا ہے اور پوری رات گزر جاتی ہے، پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں. اللہ کا حبیب کھڑا ہے قیام میں، تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے، پوری پوری رات گزر جاتی. اب تو اس طرح میری سرکار عبادت کرتے ہیں کہ آواز قدرت آ رہی تھی، طٰہ، اے میرے 14ویں کے چاند، 14ویں کے چاند جیسے پیارے محبوب. طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تجھے مشقت ہی پڑ جائے. اللہ، لفظوں پہ غور کیا آپ نے؟ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں ہی پڑ جائے، کہ تو پوری پوری رات اسی تکلیف میں گزار دے. نہیں، کچھ آرام بھی کیا کرو. تو کیا جب حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ نے بھی اور امہات المومنین نے بھی کہا حضور کچھ آرام بھی کر لیجئے، تو کیا حضور روک گئے تھے، ترک کر دیا تھا قیام کرنا؟ نہیں، قسم بخدا جب بھی کوئی کہتا آرام کر لیجئے، حضور کا ایک ہی جملہ تھا، ساری حدیثوں میں ملتا ہے. کیا؟ میرے آقا ہر کسی کو جواب دیا کرتے تھے، افلا عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے مجھے امام الانبیاء بنا دیا. یا رسول اللہ، اللہ اللہ، یہ شکر گزاری پر پھر میں آپ حضرات کو آگے لے کے چلتا ہوں. کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے 30 پاروں کا قرآن عطا کیا، نبیوں کا امام بنا دیا، جنت کا داخلہ کھولنے والا بنا دیا، سب سے پہلا شفاعت کرنے والا اور جس کی شفاعت قبول کی جائے گی. میں بڑی خاص منزل پہ آپ کو لے آیا ہوں. حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ تیرا کلام بھی اور تیرا دیدار بھی، لیکن کلام پہ روک دیا. لیکن جب محبوب کی باری آئی تو میری سرکار جو پہلے پوری رات جاگا کرتے تھے، آج چادر تان کے سوئے ہوئے ہیں اور آواز قدرت آ رہی تھی، جبریل براق لے کے جا اور میرے حبیب کو جگا کے لا. جب آمینہ کا لال آنکھیں کھولے ان کے قدموں کو بوسہ دینا، ان کے قدموں کو چومنا، اور جب آنکھ کھول کے پوچھیں گے کیسے آئے ہو تو کہنا براق بھی لے کے آیا ہوں. ان اللہ لمشتاق الیک، چلیے اللہ انتظار کر رہا. یا رسول، یا رسول، یا نبی. سارے جواب دو، سارے نعرے کا جواب دیا کرو، یا نبی. اور کیوں کہا سارے نعرے کا جواب دو؟ اس لیے کہا کہ ادھر جب کائنات کے شہنشاہ کے لیے آواز قدرت آ رہی تھی کہ میرے حبیب کو لے کر آؤ، تو کیا آپ اس بات پر سبحان اللہ کہنے پہ مجبور نہ ہو جائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا تھا آپ برداشت نہیں کر سکو گے، اور وہ تجلی پہاڑ پہ اتری اور پہاڑ کٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پہاڑ جل گیا. لیکن جب میرے سرکار کی باری آئی تو سب پردے ہٹا کر حضور کو اپنے پاس بلا کر، آسمانوں سے گزار کر، جنتوں سے گزار کر، ثم دنا فتدلی کی منزلوں سے گزار کر، لا مکان کی وسعتوں میں سامنے بٹھا کر اللہ کلام بھی کر رہا تھا اور دیدار بھی عطا کر رہا تھا. اور جیتے رہو. جب یہ دیکھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ احمد رضا صاحب بھی ہمارے حضور پاک کے دیوانہ صاحب ہیں. یہ بھی سبحان اللہ، دیکھیں نا کہ وہ کیسے اپنے ذوق اور محبت میں نعرے لگا رہا ہے برخوردار. جیتے رہو، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اب وقت تھوڑا ہے ورنہ ہم اور زیادہ نعرے لگاتے. وقت مختصر ہے کہ جب آمینہ کا لال اللہ کی بارگاہ میں، اور کہتے ہیں 90,000 کلام ہوئی،
ہم منکر تھوڑی ہیں، ہوئی ہوگی 18 سال ایسے ہی تو نہیں گزر گئے۔ ضرور 90,000 کلام ہوئی ہوگی، 18 سال ایسے ہی تو نہیں گزر گئے، لیکن ان سارے کلاموں میں سے جو کلام جو فخر میرے آقا نے امت پر واضح کیے وہ بہت تھوڑے سے ہیں۔ ان تھوڑے سے جملوں میں چند جملے یہ بھی ہیں، جب میری سرکار پہنچے بارگاہ ایزدی میں تو ذات واجب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے پوچھا، آئے میرے محبوب آئیے، کیا لے کر آئے ہو میرے لیے؟ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، آپ کا لطف، آپ کو شاید لطف نہیں، جملے نے شاید لطف نہیں دیا، میں بارے دیگر جملہ دہرانے لگا ہوں۔ آپ مہمان ہو اور اتنی دور سے آئے ہو، کیا لائے ہو؟ معلوم یہ ہوا ایک نیاز ہوتا ہے، ایک ناز ہوتا ہے۔ وہ رب تو اللہ الصمد ہے، وہ تو صمدیت کی شان رکھتا ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ حضور پاک تو اللہ کو سلام کہہ نہیں سکتے تھے کہ السلام علیکم، یہ تو شان مخلوق کی ہے۔ اے میرے حبیب کیا لائے ہو؟ اور یاد رکھیے گا، جیسا میزبان ہوتا ہے تحفہ بھی اسی کے لائق ہوتا ہے، جیسا مہمان ہوتا ہے تحفہ بھی اسی کی شان کے لائق ہوتا ہے۔ ٹھیک اب جب پوچھا جا رہا تھا اس مہمان عزیز سے جس کے لیے زمین تو کیا آسمانوں کو بھی آج سجایا گیا تھا، جنتوں کو سجایا گیا تھا، حور و غلمان جس کا انتظار کر رہے تھے، اے حبیب اتنی دور سے آئے ہو، میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ قربان جائیں اس محبوب کے جو نیاز مند تو تھا ہی، ناز کا بھی بادشاہ ہے۔ کہا اے میرے محبوب، میرے محب رب، وہ چیز لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہو کہ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ ہاں میری سرکار نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں تیرے لیے عبادت لے کے آیا ہوں، میں تیرے لیے سجدے لے کر آیا ہوں، تو کسی کو سجدہ نہیں کرتا، میں سجدے لے کے آیا ہوں۔ اللہ کی شان سجدوں سے ماورا ہے، اللہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ کہا تو سجدہ نہیں کرتا، تیرے پاس سجدے نہیں ہیں، میں تیری بارگاہ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں تیرے لیے قولی، بدنی، روحی، میں اپنے قول کی عبادت، میں اپنے بدن کی عبادت، میں اپنی روح کی عبادت للہ، اللہ کے لیے۔ کہو نا سب عبادت کس کے لیے؟ قول کی عبادت اللہ، بدن کی عبادت یعنی جسم کی عبادت، روح کی عبادت۔ کہا میں تیرے لیے عبادتیں لایا ہوں، میں تیرے لیے سجدے لایا ہوں، میں تیرے لیے نیاز مندیاں لایا ہوں، میں تیرے لیے عاجزی لایا ہوں، میں تیرے لیے جبین نیاز جھکانے کی شان لے کر آیا ہوں۔ سب عبادتیں تیرے لیے، میرے قول کی عبادت، میرے فعل کی عبادت، میرے بدن کی عبادت، میری روح کی عبادت، میں تیرے لیے عبادتیں لے کر آیا ہوں۔ میں تیرے لیے عبادت کے 3 تحفے لے کر آیا ہوں، قول کی عبادت، بدن کی عبادت، روح کی عبادت تیرے لیے لایا ہوں۔ آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب 3 تحفے آپ نے پیش کیے، لیجئے 3 تحفے ہم بھی دیتے۔ سارے نہیں بول رہے، کیا مزہ نہیں آ رہا؟ کیا سمجھ نہیں آ رہی میری باتوں کی؟ تو پھر اپنے محبوب کی شان سن کر بے اختیار کہا کرو نا سبحان۔ 3 تحفے آپ لائے، قول کی عبادت یعنی زبان کی عبادت، بدن کی عبادت، روح کی عبادت۔ 3 عبادتیں آپ لائے، لیجئے 3 تحفے آپ نے پیش کیے ہیں، ان 3 تحفوں کے مقابلے میں ہم بھی آپ کو 3 تحفے دے دیتے ہیں۔ السلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی، پہلا تحفہ، اے میرے نبی تجھ پہ سلام۔ اب سارے بولو گے تو آگے بات چلے گی۔ السلام علیکہ ایھا النبی، ایھا النبی کا معنی ہوتا ہے اے نبی، اور اے نبی تبھی کہتے ہیں جب وہ ہستی سامنے موجود ہو، تو اس وقت ہستی اللہ کا حبیب سامنے ہے اور آواز آ رہی تھی السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی تجھ پہ، علیکہ تجھ پہ، کا واحد کا صیغہ ہے، تجھ پہ سلام، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
کتنے تحفے؟ 3. تیرے اوپر سلام ہو، رحمت ہو، برکت ہو. بولیے نا، سلام ہو، رحمت ہو. 3 تحفے آقا کے تھے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. 3 تحفے ادھر سے ہے، سلام ہو، رحمت ہو، برکت. تجھ پہ سلام، تجھ پہ رحمت، تجھ پہ برکت. جب کہا نا 3 تحفے ہماری طرف سے ہو گئے، میرے آقا فوراً بول پڑے، باری تعالیٰ تو نے تو کہہ دیا تجھ پہ سلام، تو نے تو مجھے سلام کہہ دیا، لیکن اے تو تیرا محبوب تو میں ہوں، مگر میرے غلام کوئی اور بھی. کوئی اور بھی ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. کچھ وہ بھی ہوں گے جنہوں نے مجھے زندگی بھر نہیں دیکھا مگر وہ درود و سلام بھی پڑھیں گے، وہ نعرے بھی لگائیں گے، وہ نعتیں بھی پڑھیں گے، وہ جلوس بھی نکالیں گے، وہ محفلیں بھی کریں گے. دیکھا ایک بار نہیں ہوگا لیکن جان قربان کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہوں گے. کیا ہمیں شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے اس محبوب کا کہ جو عرش اور لامکاں کی وسعتوں میں جا کر بھی ہمیں فراموش نہیں کر رہا؟ کہا باری تعالیٰ تو نے کہا السلام علیکہ، تجھ پہ سلام. تو نہیں باری تعالیٰ صرف مجھ پہ نہیں، السلام علینا، ہم پہ سلام بھیج. جی جزاک اللہ، جزاک اللہ. جیتے رہو، بس توجہ میری جانب رکھیے گا جملوں پر. کیا کہا؟ السلام علیکہ. حضور نے جواب میں کہا السلام علینا. باری تعالیٰ صرف یہ نہ کہہ کہ تجھ پہ سلام، بلکہ مجھے تحفہ اس شان سے دے، السلام علینا. اے ذات واجب صرف مجھ پہ نہیں، ہم پہ. اور اب تک جو نہیں نہ بولے، جنہیں لطف نہیں آیا، جنہیں سمجھ ہی نہیں آئی، چلو جنہیں نہیں آئی وہ تو مجبور، خیر کوئی بات نہیں. جنہیں سمجھ آ جائے گی وہ ضرور شکریہ ادا کریں گے. میرا بھی ساتھ کہ جنہیں اپنے محبوب کی شان سنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے آقا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا السلام علینا، ہم پر بھی بھیج، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اپنے نیک بندوں پر بھی بھیج. جزاک اللہ. آپ نے یقیناً آپ نے غور کیا ہے لفظوں پر، لیکن میں آپ کو پھر دوبارہ ایک بار جملہ دہرا کے پھر واپس اسی منزل پر لاؤں گا. السلام علینا، ہم پہ بھی بھیج اور اپنے نیک بندوں پر بھی. تو اپنے نیک بندوں پر تو سلام الگ سے کہلوایا جا رہا ہے. یہ جو السلام علینا کہہ کے اپنے ساتھ جنہیں ملا کے کہہ رہے ہیں ہم پر بھی اور نیک بندوں پر بھی، یہ ہم والے کون ہیں؟ جزاک اللہ. جیتے رہیے. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور یا اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی ہو. وہ نیک بندے تو سمجھ آ گئی نا. یہ جنہیں کہہ رہے ہم پر بھی، یہ جنہیں اپنے ساتھ ملا کے کہہ رہے ہم. نیکوں کو تو الگ کر دیا. تو کیا آپ حضرات کو لطف نہیں آ رہا اپنے آقا کی بات سن کر کہ آمینہ کا لال اس منزل پر جا کر بھی ہم گناہگاروں کو نہیں بھولا، بلکہ کہہ رہے تھے اپنے نیک بندوں پر سلام بعد میں بھیجنا، میرے گناہگاروں پر پہلے سلام بھیجنا چاہیے. جزاک اللہ. قربان اس محبوب پر کہ جو اللہ کے نیک عبد الصالحین سے پہلے گناہگاروں پر اور گناہگاروں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر. میں اب کیسے یہاں پر رک جاؤں، ویسے یہاں پر بھی 2-3 نکتے ہیں سنانے کے لیے، ان کا وقت نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے کیونکہ میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنانا ہے اور پھر بات مکمل ہوگی. وہ یہ ہے کہ
کیسے بات کو مکمل کرے؟ جب وہ 3 تحفے حضور نے پیش کیے، 3 تحفے ادھر سے آئے، مگر میرے آقا نے ان تحفوں کو قبول کرنے کی بجائے ساتھ یہ مزید گناہ گاروں کو بھی ساتھ ملایا، پھر نیک بندوں پر سلام پڑھوایا۔ میری جانب دیکھیے گا صاحبان محترم، ہم بار بار میں آپ سے اس لیے کہتا ہوں کہ ہم تو شکریہ ادا کرتے رہیں تو پورا نہیں ہوتے۔ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کسی بچے کو امریکہ کا ویزا مل جائے تو ماں باپ کو بھول جاتا ہے، گرین کارڈ مل جائے تو مرشدوں کو بھول جاتا ہے، نہیں سمجھ آیا؟ برطانیہ لندن چلا جائے، سیٹ ہو جائے تو اسے ماں باپ بہن بھائی سگے بہن بھائی بھول جاتے ہیں کہ کوئی تھا بھی۔ ماں باپ، پیر و مرشد، استاد، ٹیچر سب بھول جاتے ہیں۔ جب اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا آپ اب بھی سبحان اللہ نہیں کہو گے اور نعرہ لگانے کا آپ کا جی نہیں چاہے گا کہ یہاں امریکہ میں جائے تو ماں باپ کو بھول جاتا ہے؟ اللہ کا حبیب لا مقام میں جا کر بھی ہم گناہ گاروں کو بھولا نہیں ہے۔ جاؤ ادھر کرسی لے کر آؤ، ایک بار پھر ذرا نعرہ لگائیے، میں دم لے لوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب جیتے رہیں، آپ سب کو میرا رب سلامت رکھے۔ چونکہ گفتگو میں ختم کرنے لگا ہوں اور وہ صاحب جو وضو کر رہے ہیں وہ بھی پہنچ جائیں، کرسی لے کر آؤ بھائی صاحب کے لیے۔ اب میں میرا خیال ہے شعر پڑھتا ہوں تو پھر لطف آئے گا۔ یہاں لوگ لندن چلے جائیں، انہیں ماں باپ بہن بھائی بھول جاتے ہیں، جن کے ساتھ ایک برتن میں کھانا جن کے ساتھ کھایا ہوتا ہے۔ وہ پیر بھول جاتا ہے جس نے دعا کر کے تجھے یہاں بھیجا ہے۔ لیکن پیر سیال لجپال نے عجب بات کہی، فرماتے ہیں الہی میں شکر کروں کتنا، میں فخر کروں کتنا، تیرے کرم نے ہمیں فائز المرام کیا۔ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کے چھوٹے بھائی تھے، ہم نے زیارت کی ہے ان کی بھی، حضور خواجہ فخر الدین سیالوی، میں نے بھیرا شریف میں آپ کی زیارت کی تھی۔ حضور شیخ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں الہی میں شکر کروں کتنا، میں فخر کروں کتنا، تیرے کرم نے ہمیں فائز المرام کیا، بنا کے رحمت عالم کا امتی ہم کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ اللہ اب مفسرین اور عارفین فرماتے ہیں جب میری سرکار اپنے غلاموں کو نہ بھولے، ان درود و سلام پڑھنے والے اور نعرے لگانے والے اور دل سے اپنے آقا سے وابستہ رہنے والے غلاموں کو جب میرے آقا یاد کر رہے تھے اور اپنے گناہگاروں کو پہلے یاد کر رہے تھے اپنی سلامتی کے لیے، تب میرے رب نے ایک پردہ ہٹایا تاکہ وہاں ملائکہ اور کروبیاں بھی ضرب دیکھیں کہ محبوب کس شان سے اور کس ناز سے اپنے غلاموں کو یاد کر رہا ہے۔ فرشتوں نے دیکھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، آواز آئی تھی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور حضور کہہ رہے ہیں صرف میں نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ وہ جب پردہ ہٹا تھا سارے فرشتے بیک زبان بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، جس کا معنی ہے ہم گواہی دیتے ہیں خدا تیرے جیسا کوئی نہیں، مصطفیٰ اس جیسا کوئی۔ ادرکنی فی سبیل اللہ، ادرکنی فی، اور پھر میرے رب نے اپنے محبوب کو 50 نمازوں کا تحفہ دے کر بھیجا، اور یہی کلام کا یہی حصہ جو میرے رب خدا بند عالم اور محبوب کے درمیان کلام ہو رہا تھا، اسی کو اللہ نے نماز کا حصہ بنا کر، نماز کو معراج بنا کر امت کو عطا فرما دی۔ نہیں، بات سب پر واضح نہیں ہو سکی کیا کہ اے میرے حبیب جو تحفے تو لے کے آیا ہے، ہم بھی یہی تحفے تجھے دے کے تیری امت کے لیے بھی معراج بنا دیتے ہیں۔
تیری معراج تو یہ ہے کہ تو یہاں آ گیا اور یہ تحیات پیش کر دیا، اپنے غلاموں سے کہنا تمہارے لیے بھی یہی معراج کا تحفہ لایا ہوں، تم بھی اگر کبھی رب سے معراج کرنا چاہو تو بیٹھ جانا اور وہ تصور میں لا کر التحیات ہو للہ والصلوات والطیبات اسی شان سے پیش کرنا۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ پیش کرے التحیات اللہ والصلوات والطیبات تو اسے حکایتاً پیش نہ کرے، یعنی اسے کہانی کے طور پر پیش نہ کرے، اسے گزرے ہوئے واقعے کے طور پر پیش نہ کرے، بلکہ آقا دو عالم کو اپنے سامنے محسوس کرتے ہوئے بیک زبان خطاب کر کے کہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ اب میں آپ کو بتلا نہیں سکتا، یہاں ایسے بزرگان دین بھی گزرے ہیں جب وہ کہتے تھے نا السلام علیکہ ایھا النبی، تو حضور کی بارگاہ سے جواب آتا تھا، اور کئی بار جب تک جواب نہیں آتا تھا وہ آگے نہیں گزرتے تھے۔ اللہ 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 اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میری سرکار دو عالم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا کر کے بھیج دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے واپس جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، اور آخر میں 5 رہ گئے۔ تو جب 5 ہی رہ جانی تھی تو 50 دینے کی ضرورت کیا تھی؟ باری تعالیٰ 5 ہی دے دیتا، یہ اتنے لمبے سفر اور مخمصے میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ کہا اگر 5 دے دیتا تو تمہیں کیسے پتہ چلتا اس محبوب کے ساتھ مجھے کتنی محبت ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلتا کہ میں اپنے محبوب سے محبت کتنی کرتا ہوں؟ اور اگر 5 ہی دے دیتا، 50 ہوتی یہ کم نہ کراتا، تو تمہیں کیسے پتہ چلتا کہ تمہارے ذات محبوب کو کتنی محبت ہے؟ اس محبت کا پیمانہ۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو یہ معراج عطا کی نماز والی، اور کہا اشہد اللہ، مجھے سلام کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کیا معراج پورا ہو گیا؟ کیا عبادت بندگی پوری ہو گئی؟ آخری جملہ کہنے لگا ہوں، کہا خبردار، تیری کوئی عبادت ابھی تک پوری نہیں ہوئی، تیری نماز کامل تب ہوگی، تیری بندگی پوری تب ہوگی جب تو اس کے بعد کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا رسول اللہ، یا نبی، تمہاری بندگی مکمل ہونے کے لیے اور تمہاری عبادت کامل ہونے کے لیے لازم ہے